معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، جس کا ترجمہ لکھا ہے وسیم بٹ نے۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ سب ہیڈنگ: تعارف۔ پنجاب کی تقسیم ہندوستان کی دو بڑی جماعتوں انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے درمیان برطانوی حکومت کی ثالثی میں ہندوستان کی مجموعی تقسیم پر اتفاق کے تحت عمل میں آئی۔ اس عمل میں پنجاب کے سکھ بھی شریک تھے۔ برطانوی حکومت نے 3 جون 1947 کو تقسیم ہند پلان کا اعلان کیا، جس کی ہندوستان کی بڑی سیاسی قوتوں اور پنجاب کے سکھوں کے نمائندے بلدیو سنگھ نے توثیق کی۔ وسط اگست میں ہندوستان پر تاج برطانیہ کا راج ختم ہو گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان بین الاقوامی سرحد کھینچی گئی، پہلے پنجاب میں اور چند روز بعد میں بنگال میں حد بندی کر دی گئی۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق پنجاب کی کل آبادی بشمول خود مختار ریاستیں 3,39,22,373 تھی۔ مسلمان مطلق اکثریت 53.2 میں تھے۔ ہندوؤں کی آبادی 29.1% تھی، یعنی 5.2%، اور قبائلی آبادی سمیت سکھوں کی آبادی 14.9%، جبکہ عیسائیوں کی آبادی 14% تھی۔ برطانوی حکومت 29 اضلاع اور 2,84,18,819 نفوس پر مشتمل تھا۔ ان میں 57.1% مسلمان، 28.8% ہندو، 6.6% شیڈیولڈ کاسٹ اور اچھوتوں سمیت سکھ، 13.2%، جبکہ عیسائی 1.7% تھے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہندوستان تقسیم نہ ہوتا تو پنجاب کی تقسیم بھی ہرگز نہ ہوتی۔ پنجاب کی تقسیم کی بات سکھ رہنماؤں نے مسلم لیگ کی قیادت کی طرف سے مسلمانوں کے الگ وطن کے قیام کے مطالبے کے رد عمل میں کی تھی۔ مسلمانوں کے الگ وطن میں پنجاب بھی شامل تھا، البتہ یہ بات ناگزیر نہیں تھی کہ اگر تینوں بڑے مذاہب اسلام، ہندوازم اور سکھ ازم کی قیادت متفق نہ ہوتی اور اکٹھے رہنے کا فیصلہ کرتی تو پنجاب لازماً تقسیم ہوتا۔ پنجاب کی تقسیم کے فیصلے کا اطلاق برطانوی پنجاب پر کیا گیا، یعنی براہ راست برطانوی حکومت کے زیر انتظام صوبہ۔ البتہ تقسیم کے عمل کے دوران جتنی بڑی تعداد میں شورش رونما ہوئی، اس کے تناظر میں خود مختار ریاستوں کے لیے بھی الگ تھلگ رہنا ممکن نہیں رہا تھا۔ تقسیم کے عمل کے نقطہ عروج پر بھارتی پنجاب میں مسلمانوں کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ گیا، سوائے ایک ننھی منھی ریاست ملیر کوئلہ، کل آبادی 88,109 کے، جہاں مسلمان نواب حکمران تھا، اور ایک اس سے بھی چھوٹی ریاست لوہارو، جس کی آبادی محض 27,982 تھی۔ اگرچہ لوہارو کا نواب مسلمان تھا، لیکن وہاں کی آبادی نے تقسیم کے وقت وہاں سے نقل مکانی کر لی۔ بالکل اسی طرح پاکستانی پنجاب اور ریاست بہاولپور سے ہندوؤں اور سکھوں کا صفایا ہو گیا۔ ریاست بہاولپور کی آبادی 13,41,209 تھی۔ پنجاب کا ایک اور مسحور کن پہلو یہ تھا کہ انگریز دور سے پہلے کا پنجاب لبرل اور کثیر المذاہب تھا۔ یہاں کے تینوں بڑے مذاہب اسلام، ہندوازم اور سکھ ازم باہم شیر و شکر تھے۔ ان تینوں میں صوفی، بھکتی اور سنت تحریکوں نے گہرے اثرات مرتب کیے، جو تصادم کی بجائے ہم آہنگی کی تبلیغ کرتے تھے۔ ناقابل تردید حقیقت یہ ہے کہ قبل ازیں شمالی مغربی پہاڑی دروں سے آنے والے بیرونی حملہ آور ہندوستان پر حملوں سے پہلے پنجاب میں اپنی حکومت قائم کرتے رہے، تاہم جب
1849 میں انگریز پنجاب میں پہنچے تو یہاں مقامی افراد یعنی سکھوں کی حکومت تھی، حالانکہ نصف صدی قبل پنجاب مغل حکومت کے زیر انتظام صوبہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تینوں مذاہب ایک دوسرے سے ملنے والی تکالیف کی بھی طویل فہرست پیش کر سکتے ہیں، اور یوں اس تناظر میں تاریخی یادداشت کسی حد تک سامنے لائی جا سکتی ہے۔ بہرحال جو بات بالکل واضح ہے وہ یہ ہے کہ انگریز دور حکومت کے خاتمے سے پہلے پنجابیوں کی اکثریت ہزاروں دیہات، شہروں اور قصبوں میں پرامن انداز میں رہتی تھی۔ ایک مشترکہ پنجابی کلچر کی شناخت کا احساس غالب تھا، لیکن یہ اتنا مضبوط ثابت نہ ہو سکا کہ وہ تقسیم کی خواہاں ان قوتوں کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے جو 20ویں صدی میں کافی متحرک تھیں۔ پنجاب انتظامیہ نے 1945 اور اس کے بعد مسلسل یہ رپورٹیں پیش کیں کہ تینوں مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نجی فوجیں تیار کر رہے ہیں۔ سکھوں کے پاس ہر وقت ایک اسلحہ کرپان ہوتا ہے جسے وہ اپنا مذہبی حق سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجابی مسلمان، سکھ اور مشرقی پنجاب کے ہندی بولنے والے علاقوں کے ہندو نو آبادیاتی دور کی فوج میں بڑی تعداد میں شامل تھے۔ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو ان میں سے تقریباً 10 لاکھ فوجی اپنے اپنے دیہات کو واپس چلے گئے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے طول و عرض میں گنڈے اور بدماش بھی پائے جاتے تھے۔ ان کے سیاستدانوں اور پولیس سے بھی رابطے تھے۔ یہی وہ حالات تھے جن میں 1945 کے دوسرے نصف کے دوران پنجاب میں انتخابی مہم شروع ہوئی، جو فروری 1946 کو انتخابات پر منتج ہوئی۔ اس سے ایک کشیدہ صورتحال نے جنم لیا۔ مسلم لیگ، جو تقسیم ہند اور مسلمانوں اور غیر مسلموں کی بنیاد پر الگ وطن کے قیام کی حامی تھی، نے پنجاب اسمبلی میں بھاری تعداد میں نشستیں جیت لیں، لیکن مطلق اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے وہ دیگر جماعتوں سے اتحاد کیے بغیر حکومت نہیں بنا سکتی تھی۔ ایسا نہ ہوا، چنانچہ مسلم لیگ کی مخالف جماعتوں نے سر خضر حیات خان ٹوانا کی سربراہی میں مخلوط حکومت قائم کر لی، جن کی اپنی جماعت یونینسٹ پارٹی انتخابات میں اکثریت نہیں حاصل کر سکی تھی۔ ایسی صورتحال سے عجیب مشکل پیدا ہو گئی، یعنی قانونی حیثیت اور جائز حیثیت مخلوط حکومت بلا شبہ قانون کے تحت قائم کی گئی تھی، جس میں پارلیمانی طریقہ کار ملحوظ خاطر رکھا گیا تھا، لیکن پنجاب کی مسلم اکثریت کی نظر میں یہ جائز اور نمائندہ حکومت نہیں تھی۔ اس کا نتیجہ مسلم لیگ کی طرف سے مظاہروں اور تحریکوں کی شکل میں نکلا، اور اس کا خاتمہ خضر حیات حکومت کی 2 مارچ 1947 کی برخاستگی کی صورت میں ہوا۔ حکومت کی رخصتی کے خلاف بطور احتجاج پنجاب کانگریس پارٹی اور سکھ جماعتوں کے کارکن سڑکوں پر نکل آئے اور نعرہ لگایا کہ وہ مسلم لیگ کو حکومت نہیں بنانے دیں گے۔ اس صورتحال سے تشدد میں اضافہ ہوا۔ بالخصوص ضلع راولپنڈی میں مسلمانوں کے مسلح گروہوں نے سکھ اقلیت کو بری طرح نشانہ بنایا۔ مجبوراً یہ لوگ مشرقی اضلاع، جہاں سکھوں کی اکثریت تھی، کی طرف نقل مکانی کر گئے۔ بظاہر حکومت نے صورتحال کو کنٹرول کر لیا، لیکن پہلے والا امن اور ہم آہنگی دوبارہ کبھی بحال نہ ہو سکا۔ ایک اہم سوال جس کا ہر کوئی جواب چاہتا تھا یہ تھا کہ کیا پنجاب پورے کا پورا پاکستان کو دے دیا جائے گا، جیسا کہ مسلم لیگ توقع کر رہی تھی، یا پھر اسے پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا، جیسا کہ سکھ لیڈر اور انڈین نیشنل کانگریس کا مطالبہ تھا۔ مئی کے وسط کے بعد حملوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ حملے بڑھنے لگے اور ان کی شدت میں اضافہ ہوا، اور یہ مزید بے رحم اور منظم بھی ہونے لگے۔ یہ سلسلہ اس سال کے اختتام تک جاری رہا۔ سب سے زیادہ شدید دورانیہ اگست کے وسط سے پہلے والے چند ہفتوں کا تھا۔ اس وقت ایک برطانوی گورنر اقتدار میں تھا۔ جب اقتدار بھارت اور پاکستان کو سونپا گیا تو تشدد ڈرامائی انداز میں پھیل گیا
اور 2 یا 3 ماہ تک صورتحال خراب ترین رہی۔ جو کچھ پنجاب میں رونما ہوا اس نے کلکتہ، بہار اور دیگر بعض مقامات پر 1946 کے فسادات کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آخرکار دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار آبادی کے اتنی بڑی تعداد میں قتل عام کا سانحہ رونما ہوا۔ یہ بات مد نظر رکھنا ہوگی کہ پنجاب کی تقسیم کا فیصلہ یہاں کے عوام یا ان کے لیڈروں نے نہیں، بلکہ مرکزی سطح پر دہلی میں انگریز حکومت، انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ کی قیادت نے کیا۔ صرف پنجاب کے سکھوں سے وائسرائے ہند نے مشاورت کرنا ضروری سمجھا۔ سکھوں کا دعویٰ تھا کہ پنجاب میں ہندوؤں اور مسلمانوں سے زیادہ ان کی ثقافتی اور مذہبی جڑیں ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ سکھ پنجاب میں ایک چھوٹی اقلیت جبکہ بھارت کے حوالے سے انتہائی چھوٹی اقلیت تھے۔ ہاں، یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ انگریزی فوج میں سکھوں کی بڑی تعداد میں بھرتی نے انہیں اہم کمیونٹی بنا دیا تھا۔ بالعموم پنجابی عوام سے تقسیم کے حوالے سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی تھی اور ان کی اکثریت نے یہ سوچا تک نہیں تھا کہ انہیں اپنے گھروں اور آبائی مقامات سے بے دخل ہونا پڑے گا۔ اس امر کا اندازہ مجھے ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں کے انٹرویو سے ہوا۔ تقسیم کے عمل کا بدترین پہلو یہ ہے کہ 14 اور 15 اگست کو تقسیم ہند کے 2 روز بعد 17 اگست کو دونوں ملکوں کے درمیان سرحد کھینچنے والے ریڈ کلف ایوارڈ کا اعلان کیا گیا۔ اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے کا وقت انتہائی نامناسب تھا کیونکہ ایک دم لاکھوں افراد سرحد کے غلط طرف آ گئے تھے۔ انگریز حکومت، جس نے کسی حد تک امن و امان کنٹرول کرنے کی کوشش کی، منظر عام سے ہٹ گئی، جس سے عام معصوم لوگ ان عناصر کے حملوں کا شکار بن گئے، جنہوں نے مہینوں سے تشدد کی تیاری اور مشق کر رکھی تھی۔ اس کا نتیجہ ایسے قتل عام کی شکل میں نکلا جو مجھ سے سینئر صحافی اور نقاد ریجنلڈ میسی نے انتہائی جذباتی انداز میں بیان کیا ہے، جن سے 5 جولائی 2006 کو میں نے مڈ ویلز میں ان کی رہائش گاہ پر ان کا انٹرویو کیا۔ ریجنلڈ میسی کا تعلق لاہور کے عیسائی خاندان سے ہے۔ ان کا خاندان ان چند خاندانوں میں سے تھا جنہوں نے لاہور سے بھارت جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ ان کے والد نے محسوس کیا کہ محمد علی جناح کے بعد پاکستانی حکمران ملک کو لازماً اسلامی ریاست بنانے کی کوشش کریں گے۔ ایسی ریاست لامحالہ طور پر ایسے اقدامات کرے گی جس سے مذہبی اقلیتوں کو مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میسی کے والد، جو رائل انڈین فورس میں افسر تھے، نے نہرو کے سیکولرزم پر زیادہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے بھارت ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم ان کے خاندان کے لیے لاہور چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ سب ہیڈنگ: ریجنلڈ میسی۔ میسی نے ستمبر 1947 کو لاہور سے روانگی کے وقت کی صورتحال کا ان الفاظ میں ذکر کیا ہے: ستمبر 1947 میں لاہور کو الوداع کہنا اتنا آسان نہیں تھا۔ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہم ٹرین سے نہیں گئے تھے کیونکہ ٹرینوں کو لوٹا اور جلایا جا رہا تھا، بلکہ ہم نے تانگے سے جانے کا فیصلہ کیا۔ تانگے پر ریڈ کراس کا نشان تھا۔ یہ جانتے ہوئے کہ ہم عیسائی ہیں، ہم خود کو نسبتاً محفوظ سمجھ رہے تھے۔ چند ہندوؤں اور سکھوں نے بھی جان بچانے کے لیے ہمارے والا طریقہ استعمال کیا۔ جہاں کچھ لوگ مارنے کے لیے مذہب کا استعمال کر رہے تھے تو بعض دیگر افراد بچانے کے لیے مذہب کی آڑ لے رہے تھے۔ میں نے اس کے نتائج و عواقب اخلاقیات کے فلسفوں پر چھوڑ دیے ہیں۔ شالیمار باغ، جلو، باٹا نگر اور برکی سے گزرنے کے بعد سڑک کے ارد گرد کے مناظر دہشت ناک تھے۔ ہمیں گھنٹوں پکڑ کر رکھا گیا۔ لاکھوں ہزاروں لوگ بھارت اور اتنے ہی پاکستان کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے سڑک کے کنارے لاشوں کے کٹے اعضاء دیکھے۔ غم و اندوہ کے ان مناظر کو دانتے کی نظم انفیرو سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ واگا بارڈر پار کرنے کے بعد اگر سچ بولوں تو مناظر مزید ہولناک تھے۔ ماسٹر تارا سنگھ کے اکالیوں نے مشرقی پاکستان کے بیچارے مسلمانوں کا بلا امتیاز قتل عام کیا۔ ہزاروں مسلمان لڑکیوں سے زیادتی کی گئی۔ گاندھی کی چیخ و پکار اور تادم مرگ، بھوک ہڑتال، مرن برت کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ پنجاب پاگل پن کے باعث
تشدد کی علامت بنا ہوا تھا۔ میں اپنی موت تک انگریزوں کو معاف نہیں کروں گا جنہوں نے انتہائی مذاقہ خیز انداز میں بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کیا اور میرے وطن کو خون میں نہایا چھوڑ کر چلے گئے۔ پنجابی شاعرہ امرتا سنگھ نے اپنی شاعری میں اس صورتحال کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ ان مناظر کی میسی سے انٹرویو سے پہلے اور بعد میں کئی دیگر افراد نے بھی تصدیق کی تھی۔ میں اس موقع پر گجروال گاؤں نزد لدھیانہ میں جنوری 2005 میں سکھ لیڈروں سے ملاقات کا بھی انتہائی عاجزی کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے واقعات کو جس طرح بیان کیا وہ میں آگے جا کر پیش کروں گا۔ یہاں یہ کہنا کافی ہے کہ ان میں سے کئی سکھوں نے پاکستان والے علاقوں سے نقل مکانی کر کے گجروال میں سکونت اختیار کی۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ مشرقی پنجاب میں مسلمان اقلیت کے ساتھ جرائم دوسری جانب کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھے۔ یہ بات ابھی وجہ تنازع ہے کہ پنجاب کی تقسیم کے دوران کتنے ہندو، مسلمان اور سکھ تباہ و برباد ہوئے۔